شیئان لو بکت الدماء علیہما فقد الشباب وفرقۃ الاحباب۔ میری زندگی میں صدمے بہت آئے، لیکن مجھے علمی طور پر ایک استاد گرامی قدر اورنگزیب بادشاہ زمانہ مولانا مفتی احمد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے بے انتہا صدمہ ہوا، اور اب بھی جب حضرت یاد آتے ہیں تو منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اور بھی بڑے صدمے، اور رفقا میں مولانا سید صباح حسن مرحوم کی موت بڑی گران ثابت ہوئی ہے، اور جس نے مجھے روحانی طور پر عظیمت و استقلال کے طور پر بہت پیچھے ہٹایا ہے، کیونکہ اکثر العلوم نے زندگی بھر کی تاریخ میں ایک شخص تیار کیا ہے جو سچ مچ اس صدی کے اندر محقق عالم، ہر فن اور علم کا کامیاب استاد، ہر میدان کا شاہ سوار تھا، اور ایسے کہ آنکھ کے جھپکنے میں بالکل 9 منٹ کے اندر ہی آدمی ختم ہو گیا۔ 1 بجے تک یہاں بیٹھے رہے، آدھا گھنٹہ میرے ساتھ گپ شپ لگائی، تسلی دی مجھے، اور اس دن اسباق کا آغاز کیا، ہفتے کا دن تھا، اور جمعہ اپنی مسجد میں خوب شان و شوکت سے پڑھایا، خطبہ، نماز، تقریر سب کی، اور نماز پڑھ کر کے گھر میں پرہیزی کھانا کھایا، اور نماز پڑھ کر تھوڑے آرام کرنے لگے، اس میں کھانسی اٹھی اور اس کا نتیجہ خون خون خون، اور آخرکار 9 منٹ میں آدمی انتقال کر گیا۔ ہائے ہائے ہائے، توبہ توبہ، میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام، عمریں فسانہ ساز گزرتی چلی گئی۔ تو بعض اموات بہت شدید ہوتی اور بعض صدمے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم آزماتے ہیں تم کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف مسلط کریں، خطرے تو ہر وقت رہتے ہیں۔ ایک عظیم تعداد تفسیر میں آئی ہے، حکومت کی چال چلن بالکل علیحدہ ہے، فضا نہایت بے سکونی کی ہے، خوف عباد اور بلاد میں چھایا ہوا ہے، والجوع، اور بھوک۔ بھوک صحت کا راز ہے، لیکن اس کو پھر فاقہ کہتے ہیں، اور بھوک جب صحت میں تبدیل ہو جائے تو اس کو افاقہ کہتے ہیں۔ اور بھوک بزرگان دین اور انبیاء کی شان ہے جب استقامت کے ساتھ ہو۔ عام لوگ اشیاء خوردنی کے فقدان سے بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی مستقل مزاج بہت زیادہ تھے، بڑے سے بڑے حادثے سے ڈرتے نہیں تھے۔ مکہ مکرمہ میں پڑھا رہے تھے، پنپیر مولانا اور یہ لوگ ساتھ ٹھہرے تھے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، مولانا کی بڑا تعارف اور بڑی شہرت تھی اور بڑے مجاہد تھے وہ۔ اب جو نعمت آتی ہے وہاں لوگ خدمت میں لا رہے تھے افطار کے لیے چیزیں، تو وہ فرماتے ہیں وہاں ایک ملنگ بیٹھا ہے اس کو دے دو، ادھر ایک کلندر ہے وہاں دے دو، ادھر ایک مسافر 2-4 ٹھہرے ہیں وہیں دے دو، کوئی چیز سامنے چھوڑتے نہیں۔ شاگرد ذرا بڑے بے چین ہو جاتے ہیں تو کھانے پینے کو دیکھ کے برداشت کر بھی نہیں سکتے، تو مؤذن کھجور ہاتھ میں لے کے اذان خانے پہ چڑھا، اذان دینے کے لیے مغرب کی، اور جو چیز آتے ہیں مولانا سندھی کہتے ہیں کہ اس کو دے دو۔ تو پنپیر مولانا پختون تھے، ذرا جذباتی ہو گئے، اور مولانا عبید اللہ سے بے تکلفی بہت تھی۔ مجھے مولانا پنپیر نے یہ واقعہ بالمشافہ خود سنا ہے۔ ان کو کہا ہم انسان نہیں ہیں، ہم آپ کو نظر نہیں آ رہے، ساری چیزیں بانٹ دی۔ تو مولانا عبید اللہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا آرام سے رہو، آپ کے لیے انتظام ہو جائے گا، بہتر انتظام ہو جائے گا۔ کہا انتظام تو ہو رہا ہے، آپ چھوڑتے نہیں، اللہ تو بھیج رہا ہے، آپ نہیں چھوڑ رہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کے لیے جو آئے گا وہ کہیں نہیں جائے گا۔ اب مؤذن اوپر چلا گیا، اذان ہو رہی ہے، اب تک جتنی چیزیں عصر کے بعد آئی آپ نے تمام حرم میں بانٹ دی، یہاں ایک کھجور نہیں چھوڑی، آپ چپ ہو جاؤ۔ استقلال بہت زیادہ مزاج، نہایت استقلال۔ اتنے میں ایک آدمی بالکل بیچ صفوں کے آ رہا ہے بھاگتا ہوا، اور اس کے پاس ایک بڑا ٹرے ہے مجمع، اور اس میں
چاول بچھے ہوئے، اوپر فروٹ رکھا ہوا ہے، درمیان میں کوئی اور چٹپٹی چیز ہے، کھجوریں سجی ہوئی ہے. اور مولانا کو کہا کہ حضرت بس وقت قریب ہے. مولانا نے فرمایا یہ اس مولوی کے آگے رکھو، اس کا تندور بہت گرم ہے. مولوی سے خپل گیڑے پہ ڈاکا تندور گلا کا. مولانا نے مجھ سے یہ بھی فرمایا آنسو سے روتے ہوئے کہ میں نے اچھی طرح کوشش کی لیکن مولانا سندھی نے کوئی چیز لی نہیں، صرف زمزم سے افطار کر کے اور نماز پڑھی بس. کامل و اکمل لوگ تھے. کاملین کا اللہ پر بھروسہ بہت ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے استقامت ٹوٹتی نہیں. این اس وقت جب کہ کلمہ اذان مؤذن کے منہ سے صادر ہو رہا تھا اس دوران آ گیا. اللہ تعالیٰ استاد کی کرامت شاگرد کو دکھا رہا تھا. اور پھر ان تمام چیزوں میں سے بڑی کوشش انہوں نے کی ہے. سندھی صاحب نے کوئی چیز چکی نہیں کہ بس آپ کھائے، اور صرف زمزم سے افطار کر کے عشاء تک نماز میں لگ گئے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. حدیث شریف میں ہے کہ ثمرات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باغات پھل نہ دے، یا این ٹائم پر آفت آ جائے، طوفان اور اولے پڑ جائے، آفات سماوی ارضی سب. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھل ہے خریدار نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھل میں کوئی ایسی ہیک اور بو آئی کہ کوئی کھا ہی نہیں رہا ہے. لیکن حدیث شریف میں ہے کہ چھوٹی اولاد یہ بھی ثمرات الفؤاد ہے. اور حدیث میں ہے کہ جب کسی کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اقبضتم ثمرۃ فؤاد عبدی، میرے بندے کے دل کا پھل تم نے چھین لیا ہے. اقبضتم ثمرۃ فؤاد قلبی عبدی، میرے بندے کے دل کا ٹکڑا اور پھل تم نے چھین لیا. اس نے کیا کہا کہ حمدک واسترجع، تیرا شکر بجا لا کے اور انا للہ پڑھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد. بیت الحمد. وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو. ان تمام حالات میں نیکی پر جمنے والوں کو خوف ہے لیکن کام جاری ہے، جو ہے لیکن کام جاری ہے، مال ہے یا نہیں، لوگ آئے یا نہ آئے، پھل ملے یا نہ ملے، لیکن کام جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب پہنچتی ہے ان کو تکلیف، قالوا کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم تو اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. جب کوئی مر جائے اور نیک آدمی ہو اور مسلمان ہو تو آدمی کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.